السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ میں نواز خان. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج میں آپ کے سامنے کوئی کلاس لینے نہیں آیا ہوں. میں آج آپ کو ایک کہانی سنانے آیا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اساتذہ کا کام صرف اور صرف اصلی تعلیم یا ہم جس کو کہتے سکتے ہیں کہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تعلیم ہی فراہم کرنا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ طلباء و طالبات کے اندر موجود چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک بہترین کہانی سناؤں. چلیے دیکھتے ہیں. یہ کہانی 20ویں صدی کی ہے. 20ویں صدی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1901 سے لے کر 2000 عیسوی تک کا جو 100 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 20ویں صدی. اب جو چل رہی ہے 2001 سے یہ 21ویں صدی مانی جاتی ہے. تو 20ویں صدی میں ایک بر اعظم افریقہ، آپ کے سامنے جو بر اعظم ہے یہ بر اعظم افریقہ کا خاکہ ہے. شاید نکالنے میں کوئی کمی و بیشی رہ گئی ہوگی، سمجھنے کی کوشش کیجیے. بر اعظم افریقہ ہے. یہاں ایک باشندہ رہا کرتا تھا، ایک شخص رہا کرتا تھا جو بہت ہی دولت مند یا امیر شخص جس کو ہم کہتے ہیں، بہت ہی امیر شخص تھا. اس کے پاس بہت دولت تھی. اکثر آپ کو پتہ ہے کہ دولت مند لوگوں کے جو روٹین ورک ہوتے ہیں وہ بہت ہی پابندی کے ساتھ وہ کرتے ہیں. جیسے صبح اٹھنا ہے، واکنگ کرنا ہے، چائے پینا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، نیوز پیپر پڑھنا ہے. تو نیوز پیپر سے ہی ایک بات ہے کہ یہ شخص جو بہت ہی دولت مند تھا، جو افریقہ کے بر اعظم میں اس کا ایک ملک میں ایک رہا کرتا تھا، کسی ملک میں وہ رہا کرتا تھا، وہ ایک دن جیسے ہی صبح میں اٹھتا ہے تو نیوز پیپر پڑھنے جب شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہیڈنگ گزرتی ہے. ہیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا، انگریزی میں تھا کہ پریشیس اسٹونز آر فاؤنڈ ان افریقہ. افریقہ میں قیمتی پتھر پائے گئے ہیں. اب قیمتی پتھر سے مراد کیا ہے؟ قیمتی پتھر کہتے ہیں ڈائمنڈ کو، ہیرے کو. یاد رکھ لیجئے، قیمتی پتھر. تو اس ہیڈنگ میں لکھا تھا کہ افریقہ میں قیمتی پتھر پائے گئے ہیں. اب یہ دماغ لڑانے والا شخص، یعنی اس کے پاس دولت زیادہ تھی، اب یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے بزنس کو کس طرح سے آگے بڑھاؤں. تو وہ پڑھتے ہی اس کا رجحان، اس کا دماغ اور چلنے لگا. پھر کچھ دن ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ نیوز پیپر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ وہی ہیڈنگ، پھر ویسی ہی ہیڈنگ کہ افریقہ میں اتنے ایکڑ قیمتی پتھر کی زمین پائی گئی ہے. اب اسے رہا نہیں جاتا. اب یہ شخص کیا کرتا ہے کہ اب اس قیمتی پتھر کی زمین کو خریدنے کے لیے سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی زمین، اتنا پیسہ ہے، اگر میں اپنے زمینات وغیرہ بیچ دوں تو میرے پاس اور پیسہ اکٹھا ہوگا. ایک سوچ لگاتا ہے. جب وہ زمینات وغیرہ بیچ دیتا ہے تو کئی دولت اس کے پاس اکٹھا ہو جاتی ہے. تو وہ چل پڑتا ہے اس زمین کی تلاش میں. جب وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، مان لیجئے وہ افریقہ کے ایک مقام کو پہنچتا ہے، وہاں پر زمین خرید کر اس کی کھدائی شروع کرتا ہے. مائننگ جس کو ہم کہتے ہیں، کھدائی شروع کرتا ہے. کئی دنوں کی کھدائی کے بعد اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پھر ایک صبح کیا ہوتا ہے کہ نیوز پیپر میں، یعنی خبر میں، پھر دوبارہ سے آرٹیکل چھپی ہوتی ہے، نیوز چھپی ہوتی ہے کہ قیمتی پتھر کی زمین
جنوب میں پائی گئی ہے، افریقہ کے جنوبی حصے میں پائی گئی ہے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں سے نکل کر افریقہ کے جنوبی حصے کو پہنچتا ہے، جنوبی حصے کو پہنچتا ہے۔ جنوبی حصے کو پہنچ کر وہ وہاں کی زمین خریدتا ہے۔ اب وہاں پر وہ مائننگ شروع کرتا ہے، کھدائی شروع کرتا ہے، کئی دنوں تک وہ کھودتا ہے، مزدور لگا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مشینریز لگا دیے جاتے ہیں، کئی دولت تھی اس کے پاس۔ کھدائی کے بعد مائننگ کے بعد بھی، کئی دنوں کی مائننگ کے بعد بھی اسے وہاں سے بھی قیمتی پتھر یعنی ہیرے حاصل نہیں ہوتے۔ پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اگلے دن صبح اخبار میں یہ خبر پڑتا ہے کہ قیمتی پتھر کی زمین جنوبی افریقہ میں پائی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ ایک ملک ہے بر اعظم افریقہ کا، جنوبی افریقہ ایک ملک ہے۔ تو جنوبی افریقہ میں پائی گئی ہے۔ اب اس کا دماغ اسے اجازت دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ اب وہ غلطی نہ کر، تیرے پاس اتنی دولت نہیں بچی کیونکہ تم نے کئی دولت لٹا دی ہے کھدائی میں، مائننگ میں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ زمین ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد میں خریدتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی سواری لیتا ہے، کار یا گاڑی وغیرہ لیتا ہے، لے کر چل بنتا ہے، جنوبی افریقہ کو پہنچتا ہے۔ جنوبی افریقہ کو پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اسے پتہ نہیں معلوم تھا، تو ایک شخص کو پوچھتا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے کہ یہ قیمتی پتھر والی زمین یہاں پر پائی گئی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صحیح مقام پر آئے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ جس مقام پر آئے ہیں اس کے دائیں جانب ایک سڑک گھومتی ہے، ایک سڑک جاتی ہے، اس سڑک سے آپ سیدھے جائیں، وہاں پر سامنے ایک لال رنگ کا بنگلہ آتا ہے، اس کے احاطے کی جتنی بھی زمین ہے وہ زمین قیمتی پتھر کی زمین ہے، یعنی ڈائمنڈ کی زمین ہے۔ اب وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے، نکل کر جیسے ہی وہ دائیں جانب مڑتا ہے اور اس بنگلے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہوتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ اور مزید مایوسی میں کھو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اب زمین تو مل گئی، بنگلہ بھی مل گیا، لیکن یہ شخص مایوس ہے۔ وہ اس لیے مایوس ہے کہ وہ جو زمین تھی وہ اسی شخص کی تھی جو وہ بیچ کر چلا گیا تھا، وہ اس کی ہی زمین تھی۔ اب وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس زمین کو، اس بنگلے کو، اس احاطے والی زمین کو خرید سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کہانی سے ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے کہ جو بھی کام کی شروعات کرنی ہے وہ اپنے سے شروع کریں، خود سے شروع کریں، نہ کہ اوروں کو کرنے کے لیے کہیں، نہ کہ اوروں سے امید رکھیں۔ جو بھی کام کی شروعات ہے وہ خود سے کریں۔ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ خود ہی کا ہے۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے، شاید آگے پیچھے ہو سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے مغز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو علامہ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ اپنے من میں زندگی کا راز ڈھونڈ لے، اگر تو کسی اور کا نہ بنا نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ یعنی انسان کو سب سے پہلے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے،
हम अक्सर बेशतर कहते हैं आपके पास वो सलाहियतें हैं, आप वो कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। आपके अंदर खुदा ने खुदादार सलाहियतें रखी हैं, उसको आप पहचानिए। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप ड्राइंग अच्छा निकाल सकते हैं, आप किरात अच्छा कर सकते हैं, आप स्पीच अच्छा कर सकते हैं। आप में जो हुनर है उसको बाहर लाने की कोशिश करें। तो इस कहानी का मकसद यही था कि मतलब यही था कि जो भी काम की शुरुआत करना है वो अपने से करें। अगर वो डायमंड वाला शख्स अगर वो अपनी ही ज़मीन से शुरू करता तो हो सकता है कि वो आज बहुत फ़ायदे में होता। अपने ही ज़मीन से, अपने ही घर से शुरू करता। तो मेरा कहने का मकसद आप समझ चुके होंगे कि जो भी काम की शुरुआत है आप अपने से करें, अपने आप को पहचानें, अपने अंदर की सलाहियतों को बाहर लाएं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने कई सलाहियतें भर दी हैं, आप ख़जाना है सलाहियतों का, उसको बाहर लाएं। पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और अपने हुनर से आगे बढ़िए, अपने हुनर की मदद से कामयाबी हासिल करें। तो होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ जिससे आप मोटिवेट हो सके। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।